السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى آخر الآیات۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دلہا، نوشہ بزم جنت اختر برز و رفعت قاسم کنز و نعمت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لے اور پڑھیے سب مل کر کے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم اور آپ جس ماہ مقدس سے گزر رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، اور اس مہینے کی 26ویں تاریخ ہے آج، اسی مناسبت سے میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ سورۃ الاسراء، سنہ بانی اسرائیل جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اسی مہینے کے مناسبت سے کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ آج کے بیان کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف عطا کیا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اپنے آقا و مولا معراج کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت غوث و رضا و خواجہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عقیدہ ہے، ہم غلاموں کا عقیدہ ہے، ہم جان و دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے خاص کرم سے اور عنایت سے جو معراج شریف کی نعمت عطا کی ہے، وہ عالم بیداری اور جسم انور کے ساتھ معراج شریف کا شرف حاصل ہوا کہ فرش سے عرش تک جانا، پھر آن کی آن میں
وہاں سے تشریف لانا جبکہ زنجیریں بھی ہلتی رہی ہو، بستر بھی گرم رہا ہو اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہو، یہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عظیم معجزہ ہے۔ میرا شریف ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور خصوصی یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ پر ہمارا ایمان ہے، اور معجزہ حقیقت میں یہ کسی نبی سے ذاتی طور پر صادر نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے صادر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بیان سننے میں مزہ نہیں آئے گا، پہلے ہم اپنے امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کو لے چلیں۔ میرے امام اہل سنت نے معراج شریف کے اس نقشے کو اس طریقے سے کھینچا ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے ان اشعار کو جن کو امام اہل سنت نے پیرویا ہے، تقریباً 77 یا 78 اشعار قصیدہ معراجیہ کے نام پر مشتمل ہے، ایک طرف سے ایک ایک شعر کو پڑھتے جائیے اور اس کا مزہ اور معراج مصطفیٰ کے سفر کی لذت، اس کا مزہ آپ چکھتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمت، جو رتبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، ان کا سمجھنا کسی عام انسان یا کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم یوں لکھتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ میرا عشق بولتا ہے کہ کوئی بھی عالم ربانی ہو، جب نبی کا معراج بیان کرے اور امام کے اشعار بیان نہ کرے تو اس تقریر میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور لکھنے کی وجہ جو شارع ہدایق بخشش مولانا فیض احمد فیضی اویسی نے یوں لکھا ہے کہ قصیدہ معراجیہ لکھنے کی وجہ جو کارن بنا، جو سبب بنا، وہ یہ کہ ایک شاعر، ایک شخص امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کچھ اشعار لکھ کر کے۔ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو انہوں نے پڑھا تو وہ نبی کی محبت میں اس طرح مستغرق ہوا اور کچھ اشعار لکھے۔ دل میں خیال آیا امام موجود ہیں، یہ اشعار لکھ کر کے اپنے امام کی بارگاہ میں اگر ہم پیش کر دیں اور اس پر آپ کی دستخط ہو جائے تو میرا کلام مقبول ہو جائے گا۔ تو وہ انسان امام اہل سنت حضور سرکار اعلی حضرت فاضل برلی محدث برلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر دی، عرض کی کہ حضور نبی کی معراج پر ہم نے کچھ اشعار لکھا ہے، یہ ذرا چیک کر لیں۔ اس وقت وہ ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کا وقت تھا۔ اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت
آکر کے پرچی جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی تو میرے امام نے اس پرچی کو ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ یہ ظہر کا وقت ہے اور ہم نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور میرا اصول ہے کہ ہم نماز کے بعد ہی ہم ظہرانہ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہم قیلولہ بھی کرتے ہیں، نہ ہم نے کھانا کھایا نہ ظہر کی نمازیں پڑھی۔ اب جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا، جب میں قیلولہ سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر تمہارے ان اشعار پر میں نظر ڈالوں گا، چیک کروں گا۔ ایسا کیجئے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد آئیے کہ عصر کے نماز کے بعد یہ تخت لگتا ہے، دربار سجایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں حدیث لے کر کے، قرآن کی آیتیں لے کر کے، اشعار لے کر کے آتے ہیں چیک کرانے کے لیے، تو اس وقت آپ بھی آ جائیں تو آپ کے بھی اصلاح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے جب وہ انسان دربار امام اہل سنت سے واپس ہوا، گھر گیا، لیکن وہ امام تو امام ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، وہ عوام الناس کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ امام اعظم جن کی تعریف و توصیف سن کر کے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، امام اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ اکبر یہ جو عروج ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا کہ 12 گھنٹے رات کے اور 12 گھنٹے دن کے دونوں ملا کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس 24 گھنٹے کے اندر اللہ اکبر جو 22 گھنٹے جا کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے دین کی اشاعت کی ہو اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں۔ حضور سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں جو صرف 2 گھنٹے اللہ اکبر جاگتے ہو اور 22 گھنٹے دین کی خدمت کرتے ہو اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نمازیں پڑھی، کھانا بھی کھایا، اور قیلولہ کے لیے جب آپ لیٹے تو آپ کو چین نہیں آتا۔ دیکھیے ذرا میرے محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو فنا شخص نے جو اشعار لکھے ہیں، لکھا کیا ہے؟ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، پرچی ہاتھ میں لی، اور جب پرچی ہاتھ میں لی، جب پڑھنا شروع کیا تو ان اشعار کے درمیان کچھ باتیں ایسی امام اہل سنت کو سمجھ میں آئی۔ میرے امام نے کہا کہ جس شان سے اس مصطفیٰ کی معراج ہوئی ہے یہ اشعار اس شان کا لکھا ہوا نہیں ہے، غیر معیاری اشعار ہے کہ ان اشعاروں میں وہ آسمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، گنگا جل کا تذکرہ ہو رہا ہے، خلاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو کہ غیر معیاری ہے۔ امام اہل سنت اللہ اکبر 2 یا 3 شعر پڑھ ہی تھے، وہ پڑھتے پڑھتے اس پرچی کو رکھ دیتے ہیں، پھر قلم لے کر کے لکھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس شان سے معراج مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے۔ آپ خاموش نہ رہے، اور جمعہ میں آپ خاموش رہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پورے ہندوستان کے اندر جو شعرا اور ادیب میں جو مشہور ہے وہ لکھنؤ والے اور دلی والے ہیں، تو ضرور نہیں ہے کہ لکھنؤی میں اشعار پڑھی جائے یا دلی میں پڑھی جائے، بلکہ یہ سرزمین بنارس یہ بھی خاندیش کی زمین ہے، یہاں بھی شعرا بہت ہے، ادیبہ بہت ہیں، یہاں بھی شعر و شاعری سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو عام شاعروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ میرے امام کے اشعار پڑھے جائیں وہاں پہ اگر اس محفل میں اس مجلس میں آپ خاموش رہے تو میرے امام کے اشعار کی یہ ناقدری ہوگی، لہذا سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہے۔ امام کہتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ بہت سارے علماء ان اشعار کو، ارے علماء کی بات کیا، میں خود نہیں پڑھ پاتا ہوں، جو بیان کیے ہیں میں خود نہیں پڑھ پاتا ہوں اور نہیں سمجھ پاتا ہوں، سمجھنے کے لیے دوسری کتابوں کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب آپ پڑھیں گے
تو بڑا مزہ آئے گا. کہتے ہیں مصطفیٰ کی معراج یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما یہ صرف عرب کے مہماں کے لیے تھے. اور شان یوں بیان کرتے ہیں، اسی کو شاعر کہتے ہیں، اسی کو شاعر کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازے. ایسا شاعر عصر حاضر میں آپ کو نہیں ملیں گے جو شعر کے اندر قرآن کی آیت بیان کر دے، حدیث پاک کو بیان کر دے. کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب آگے بیان کرتے کہ معراج پر گیا کون، معراج سے آئے کون. بہت سارے لوگوں کو جو ہے اختلاف ہے کہ نبی کی معراج ہوئی، کیونکہ قرآن پر ایمان ہے، نبی کی معراج ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا آسمانوں کا سیر کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں سدرات المنتہا تک، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جبریل کو دیکھنے گئے. اللہ اکبر. لوگ طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں کہ کہاں گئے کہاں سے آئے. امام کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، ارے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جانے والے کون ہیں، کس کی طرف گئے تھے؟ ارے جس سے وہ بنے ہیں اسی سے، اسی کے جلوے، ارے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ اکبر. یہ امام اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. جنہوں نے بھی جو ہے انگلیاں اٹھائی کہ آسمانوں کا سیر کیا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ سدرۃ المنتہا جبریل امی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمارا عشق تو دور کی بات ہے، ایمان بولتا ہے کہ بادشاہ وزیر کو دیکھے یہ معراج نہیں ہو سکتی. بادشاہ وزیر کو دیکھے یہ بات، یہ عقل کام نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پر ہے، زمین پر 2 ہے. جو زمین پر ہے وہ ابو بکر عمر ہے، جو آسمانوں پر ہے وہ جبریل و میکائیل ہے. تو کیا یہ بادشاہ کی شان ہے کہ وزیر کو دیکھنے جائے؟ نہیں. عوام الناس کے درمیان بھی یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر کہ کوئی بیٹا چاہے کتنا بھی بڑا عالم فاضل ہو جائے وہ باپ کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتا. وزیر چاہے جتنا بھی پیسے والا ہو جائے وہ حاکم کا مقابلہ کر نہیں سکتا. چنانچہ بادشاہ وزیر کو دیکھنے جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اصل قیاس کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر بار 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 وہ بادشاہ کے یہاں آئے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 70,000 صبح 70,000 شام. اللہ اکبر کہ سدرۃ المنتہا کے مکی جبریل امی اللہ پر ایک دن میں کئی مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آ کر حاضری دینے آتے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر. اللہ اکبر. تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ جبریل کو دیکھنے نہیں گئے تھے. اب رہی بات کہ امام کو جب آپ پڑھیں گے نا، پڑھیں گے تب، اس لیے کسی مفکر نے کہا ہے اعلی حضرت کو کیوں ہم سمجھ نہیں پاتے. اعلی حضرت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کسی مفکر رستہ پر چلنے والے نے کہا ہے کہ اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے، لفظ اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت کا بننا ضروری ہے. ارے جو بے پڑھے لکھے لوگ جو حضرت ہی نہیں ہے تو وہ اعلی حضرت کو کہاں سے سمجھیں گے. اب کہتے ہیں سائنس سے نبی کی معراج بیان کر رہا ہے. سائنس سے، سائنس جو یونیورسٹی وغیرہ میں ہم لوگ پڑھ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، اب معراج بیان ہو رہا ہے سائنس سے. اب کہتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا اور کہاں تک گئے، کدھر سے گئے، اسی کے چکر میں لوگ پڑے ہیں. امام کہتے ہیں جیومیٹری والوں جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں، جو دائرہ کھینچتے ہیں، دائرہ لکیر کھینچتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں. دائرہ کھینچنے کے بعد
दायरा जब खींचते, दायरा खींचने के बाद कलम वहां से हटा ली जाए, फिर छिपाने के बाद उसी के सामने रख करके उनसे कहा जाए कि आपने शुरू कहां से किया था, आपने खत्म कहां से किया था। वो बता नहीं सकता। जब इंसान का खींचा हुआ दायरा कोई बता नहीं सकता कि आगाज कहां से हुआ था, अरे इख्तिताम कहां पर हुआ था, तो नबी की मेराज को कोई कैसे बयान कर सकता है कि वो कहां गए, कहां से गए। इमाम अल्लाहु अकबर वो साइंस और ज्योग्राफी और ज्योमेट्री से मेराज को बयान कर रहे हैं कि वो कमाल इमका के झूठे नुक्तों। अरे तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो, वो कमाल इमका के झूठे नुक्तों। तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो कि शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां पर हुआ। अरे मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए, किधर गए थे। मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए, किधर गए थे। अगर मैं अशारी पढ़ता रहूं तो फिर अशारी पढ़ते रह जाऊंगा, बस कुछ बातें भी करनी है। क्योंकि मैंने फिर दिमाग में बात आई कि हमारे ईमान को संभालने वाली जात ये शाबानुल मुअज्जम की 2 तारीख को, जिसे हम अपनी बोली में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, उनका भी तस्करा करनी है कि बहुत सारे हमारे बच्चों को मालूम नहीं है कि इमाम कितने हैं और हम किनकी तकलीद करते हैं। उस इमाम के बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा आगे। बहरहाल जब वो तारीख आ जाए तो अपने घरों में अपने हैसियत के मुताबिक जरूर इमाम के नाम पर नजर नियाज करें। चुनांचे मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शान के नबी हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर सफर नामे को बयान करते हैं कि कोई भी इंसान जब सफर करता है, अपने घर से निकलता है, तो उसके लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। 7 चीजों का होना जरूरी है। ये हमारे लिए भी है, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं। लेकिन कहां नबी कहां हम, बस समझाने के लिए। कहां से कहां तक सफर करने के लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। तो इस सफर नामे में वो 7 चीजें क्या क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कि सफर के लिए जो 7 चीजों का होना जरूरी है, क्या क्या। पहला तो ये कि सफर किसने कराया। दूसरे नंबर पे सफर किसने किया। तीसरा है कि सफर कहां से हुआ। चौथा है सफर कहां तक हुआ। सफर किस वक्त में हुआ, सफर किस वक्त हुआ, और सफर दिन में कि रात में। ये 7 चीजों का होना जरूरी है। तो क्या ये 7 चीजें पाई जाती है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा। सफर किसने कराया, तो रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी, अल्लाह सुब्हानहू ने। सफर किसने किया, बिअब्दिही, बंदे खास ने किया। सफर कहां से किया, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से किया। कहां तक किया, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक किया। एक बात, सफर किस वक्त हुआ, तो कहते लैलम, रात के थोड़े से हिस्सों में हुआ। किस वक्त हुआ, तो कहते हैं असरा, रात में, दिन में नहीं। क्यों,
تو لِلُّرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے میں نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص بلایا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، اپنی آیتیں انہیں ہم دکھائیں، اپنی نشانیاں انہیں ہم دکھائیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی گزارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سفر کرتا ہے، کسی کا بیٹا سفر کرتا ہے تو باپ بیان کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ سفر بیٹا کرے تو باپ بیان کرے، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد بیان کرتا ہے، حاکم سفر کرتا ہے تو محکوم کرتا ہے، بیان کرتا ہے، پیر و مرشد اگر کیا کرے سفر کرے تو مرید ان کے بیان کرتے ہیں، بادشاہ اگر سفر کرتا ہے تو وزراء جو ہے کہ سفر کو بیان کرتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جار رحمت کی شان تو دیکھیے، اللہ اکبر کے سفر نبی پاک کر رہے ہیں اور اس سفر کو اللہ رحمان اس سفر کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا، یہ نبی کا عظیم الشان یہ معجزہ ہے۔ اصل میں معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 3 باتیں ہوتی ہیں، جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے آیت، اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ظاہر ہو اسے ہم آیت کہیں گے۔ آیت مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود میں آنا بن ماں باپ کے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان آنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن میرے اللہ کی شان ہے، حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کیا اور یہ بتایا، نسل آدم کو بتایا، کیا بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا ماں باپ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ میری شان ہے کہ اگر میں چاہوں تو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، اور آدم کو پیدا کر کے میرے رب نے ہمیں دکھا دیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا پیدا ہو گئے بن ماں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا بن باپ کے، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماں باپ کے ساتھ۔ تو اللہ کہ یہ سب کیا ہے؟ آیت ہے۔ جو باتیں عقل میں نہ آئے، بن ماں باپ کے کوئی انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیر باپ کا انسان معارض وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ بن باپ کے معارض وجود میں انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، عقل کام نہیں کرتی۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ جب کوئی کام سمجھ میں نہ آئے تو ایسے کاموں کو اللہ اکبر آیت کہی جاتی ہے جو اللہ کے قدرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر کسی نبی سے اگر ظاہر ہو، نبی سے، تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بن گیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اژدہا، سب ڈر گئے، کلیم اللہ نہیں ڈرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے پر شفا پا جانا۔ اسی طریقے سے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا مولا کائنات کے لیے مقام صحابہ کے اندر، انگلیوں کے گھائیوں
سے پانی کا چشمے جاری کر دینا، مٹھیوں میں کنکروں کو کلمہ پڑھانا، پیڑ کو جڑ سے اکھڑ کر کے نبی کے قدموں میں اپنی بارگاہ میں بلا لینا، یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ تو ہر ایسا کام جو کسی نبی سے صادر ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر کسی ولی سے صادر ہو تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور سرکار غوث العظم دستگیر کا ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں جا کر کے روزے کا افطار کرنا، یہ آپ کی بس کی بات نہیں، ہماری بس کی بات نہیں، یہ ہے عقل کام نہیں کرتی کہ ایک وقت 70 کے یہاں کیسے حاضری دی۔ 12 سال کے ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دینا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انا ساگر کے پانی کو ایک پیالے میں سما لینا، آن کی آن میں اجمیر شریف سے دلی پہنچ کر کے اپنے خلیفہ خاص مرید خاص بابا قطب الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ سب کے سب کرامت ہے۔ تو اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر اللہ کی ذات سے ظاہر ہو اسے ہم آیت کہتے ہیں، اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر کسی ولی سے صادر ہو تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو چاہے اللہ کی آیت ہو، چاہے کسی نبی کا معجزہ ہو یا کسی ولی کی کرامت ہو، یہ سب کے سب اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی نبی کا معجزہ کا انکار کرتا ہے، انکار کرے، یا پھر کسی اللہ اکبر جو ہے اللہ کی آیت کا انکار کرے یا کسی ولی کی کرامت کا انکار کرے، تو کسی ولی کی کرامت یا نبی کے معجزہ کا وہ انکار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وہ انکار کرتا ہے، ان کی جو اعمال کا وہ انکار کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا وہ انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ظاہر ہے۔ تو اب آئیے، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو واقعہ معراج کو اگر کوئی انکار کر دے، جیسا کہ کیا ابو جہل نے کیا، تو اس نے انکار کر دیا تو وہ بددین بنا، جہنمیوں کا لیڈر بنا، جہنمیوں کا سردار بنا۔ تو اگر کوئی واقعہ معراج کو اسی طریقے سے کی تو یہ بھی اللہ کی قدرت سے نبی سے ظاہر ہوئی ہے۔ تو واقعہ معراج بھی ایسا ہی ہے کہ جب بیان کیا جائے تو کان لگا کر کے سونا جائے اور تصدیق کی جائے، اس لیے کہ جب ایسی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی، تو پھر دوسری طرف یہ بات بھی آنی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو واقعہ معراج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی وہ نشانی، اللہ کی وہ قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تب ابو جہل نے کیا، آپ نہ کرے۔ تو واقعہ معراج کا اگر کوئی انکار کرے گا تو گویا کہ وہ ابو جہلی غلام ہونے کا وہ ثبوت پیش کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے۔ اگر کوئی دل سے تسلیم کر لے جیسے کہ ہم نے کیا ہے، اللہ اکبر، تو واقعی اللہ اکبر نبی کے یار مزار سیدنا صدیق اکبر کی غلامی کا وہ ثبوت دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اپنے قرب خاص بلایا میرے رب نے، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت بیان کر دوں، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے
تو ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدائے آپ کے زبان مبارک پر تھی. ہر وقت ہر لمحہ رات و دن خالی امتی 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 فرما رہے تھے. تو ایک دن میرے رب نے فرمایا محبوب تو رات و دن تو امتی 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 کرتا ہے، اپنے غلاموں کی، اپنے جو ہے چاہنے والوں کی، اپنے جانے ساروں کے گناہوں کو دیکھ کر تو امتی 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 امتی، یعنی اپنے غلاموں کے، اپنے امتوں کے تو گناہوں کو تو تم نے دیکھ لیا، جس کی وجہ سے تم امتی امتی کہہ رہے ہو. اے محبوب میری شان بھی دیکھ لے، میرے قرب خاص میں آ اور آ کر کے مجھے رحمان اور رحیم بھی دیکھ لے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. تو اللہ نے اپنے قرب خاص میں اپنے حبیب کو بلا کر کے دیکھ لیا کہ محبوب تمہارے رب کی شان کیا ہے، اس کا بھی نظارہ کر لے کہ اگر تیرا غلام گناہ کا کام کر سکتا ہے تو اس غلام کا جو رب ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ معاف بھی کرے گا. تو آ کر کے دیکھ لے. تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر ٹائم رہے گا تو پھر ہم بیان کریں گے معراج کو. ٹائم چونکہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنے گفتگو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخری بات عرض کرتا چلوں کہ یہ رجب المرجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث مشہورہ کے اندر، اور سرکار نے تاکید فرمائی کہ رجب المرجب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، قرآن کریم کی آیت پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بزرگان دین نقل فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، اگر کسی حصے میں ایک بار سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ کہف ایک بار اور سورہ رحمان ایک بار، سورہ دخان ایک بار اور سورہ جو ہے حامیم تنزیل ایک بار اور سورہ یاسین شریف ایک بار یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سورتوں کی تلاوت کرنے پر اس کی ہر آفات و بلیت سے اللہ رب العزت اسے محفوظ و مامون رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عذاب نار سے، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو فرمان مصطفیٰ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کے اندر بھی کوئی ایسا عذاب ہے جو قبر سے زیادہ ہو، جو جہنم کی آگ سے تیز ہو. تو جب ان سورتوں کی تلاوت کرنے پر جب جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے تو کون ایسی مصیبت ہے کہ انسان تلاوت کرنے پر دنیا کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اس روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک روزے کی برکت 1000 روزے کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا. روزے رکھنے دو ہیں، مین تو ایک ہی روزہ ہے لیکن دو رکھا جائے، یعنی 26 کو 27 سے ملائیے یا 27 کو 28 سے ملائیے، تاکہ کسی اور نبی کی شریعت کے ساتھ میرے نبی کی شریعت ضم نہ ہو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی روزہ رکھا جائے، چاہے عاشورہ کا ہو، چاہے شب برات کا ہو یا شب معراج کا ہو، تو جفت رکھا جائے، یعنی جوڑ رکھا جائے، بے جوڑ نہ رکھا جائے، ایک نہ رکھا جائے. اس روزے کو رکھے. اور نمازوں کے متعلق کہا گیا کہ اگر نماز پڑھنا چاہتے تو نماز پڑھے. سب سے آسان طریقہ بے شمار نمازیں آئی ہے، سب سے آسان یہ ہے کہ 20 رکعت نمازیں بعد نماز عشاء ایک بار سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک بار قل ہو اللہ احد شریف پڑھیں گے. ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے، پھر دعائیں مانگے. اور جو حضرات صاحب ترتیب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور جو حضرات نمازوں کی پابند نہیں کرتے، نماز اس کے ذمے میں ہے باقی، تو ان کے لیے بہتر ہے، بہتر تو نہیں مطلب ضروری ہے کہ اگر وہ اس رات میں شب بیداری کرنا چاہے تو وہ قضاء عمر پڑھے، کم سے کم حساب میں تخفیف ہو جائے گی تو قضاء عمری پڑھا کرے. ویسے میں اتنا کہوں کہ ہر ایک کے لیے کہ آپ الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. جو ہمارے ذمے میں اور بھی نمازیں جو قضاء عمری کی شکل میں ہیں، جن کا حساب میرے رب اپنے آن کے مطابق، شان کے مطابق لے گا، تو سب سے ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اذان سنتے ہی مسجد میں داخل ہو جائے.
پھر سنت پڑھ کر کے 4 رکعت قضا نماز پڑھ لیجئے ظہر کی. عصر میں آئیے, عصر کے وقت 4 پڑھ لیجئے قضا, پھر جماعت ہوگی تو بھاری نہیں پڑے گا. مغرب کے وقت آئے, مغرب کی نماز کے بعد 3 رکعت مغرب کی قضائی عمری پڑھ لیجئے. عشاء کے وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 4 رکعت عشاء کے فرض کے بعد 4 رکعت قضائی عمری پڑھ لیجئے. تو روز یہ اپنے معمول بنا لیں انشاءاللہ العزیز. جب ہم اپنا معمول بنا لیں گے تو جو بھی بچی کچھ زندگی ہے انشاءاللہ اپنے زندگی کے اندر جو نمازیں ہمارے ذمہ سے ساقط ہو گئی ہے, جن نمازوں کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے, وہ نمازیں پوری ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی عمر, تو کہتے نہیں, نماز کی برکت ہے. اگر ہم سچ دل سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری عمر میں اضافہ